پرابلم یہ تھی کہ ہمارے آقا جو ہے وہ رات کو چھپ چھپ کر اپنی مشوقوں سے ملنے کے لیے جاتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں کالا کتا کوئی ان کو پڑ گیا۔ پیارے آقا، اگر آپ کتے کام کرتے ہوئے ہمارے کتے نہ مارتے تو آج ہم آپ کی کتے والی نہ کر رہے ہوتے۔ آداب دوستو، آج میرا چشمہ بھی کالا ہے، میرا ماسک بھی کالا ہے، اور میں نے کالی ہوڈی بھی پہنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں میں شیعہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، میں شیعہ نہیں ہوا، لیکن آج کا ٹاپک ہی کالا کالا سا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ کالی بلی منحوس نہیں ہے، اور یہ کالا رنگ صرف جاہلوں کی سپرسٹیشس اور جاہلیت ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یقینی طور پر مسلمان اور اسلام یہاں پر ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ رنگ کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور رنگ کی بنیاد پر فرق کرنا سپرسٹیشس اور جاہل ہونے کے مترادف ہے۔ مگر کیا مومنوں کو اس بات کا علم ہے کہ اس کالے رنگ کی سپرسٹیشنز کا شکار پیغمبر اسلام آقا بھی تھے؟ نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صدقے کے لیے کالے رنگ کے بکرے پر چھری پھیرنے کو پیغمبر اسلام فوقیت دیا کرتے تھے، پریفر کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ ایک کالی ٹانگوں والا بھیڑ کا بچہ لایا جائے، جس کا پیٹ بھی کالا ہو اور جس کی آنکھوں کے ارد کالے ہلکے ہوں، تاکہ اس کی قربانی کر سکے۔ پھر رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے ایک بڑی چھری دو اور اس کو ایک پتھر پر دھار لگا کر تیز کرو۔ آج ہم جب بھی دیکھتے ہیں، جب صدقے کی باری ہوتی ہے تو کالے بکروں کی ہی مصیبت آتی ہے۔ کسی کوئی ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے تو کالے بکرے کا صدقہ دیا جاتا ہے، کوئی نیا بزنس شروع کرتا ہے تو کالے بکرے کا صدقہ دیا جاتا ہے، کوئی نئی گاڑی لیتا ہے تو کالے بکرے کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ کالے بکرے بیچارے آج کل مصیبت میں ہیں، اور صرف اس حدیث کی وجہ سے۔ تو مجھے مسلمانوں سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ لوگوں کو آپ کا اپنا پیغمبر اس کالے رنگ کی وجہ سے سپرسٹیشس نظر نہیں آیا، جس کو بلی کے کیس میں خود مسلمان سپرسٹیشس اور جہالت کہتے ہیں؟ بات کالے بکرے سے آگے بڑھ کر کالے کتے تک بھی چلی جاتی ہے، اور کالے کتے کی منحوسیت، شیطانیت، نجاسیت اور پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے۔ آئیے آج تھوڑا سا کالے کتے کے بارے میں بھی آج کی ویڈیو میں نظر دوڑاتے ہیں کہ کالے کتے کے بارے میں ہمارے آقا کیا ویوز رکھتے تھے۔ اسلام میں یہ کالے کتے کی توہم پرستی صرف کالے بکرے تک محدود نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر کالے کتوں تک بھی پہنچ گئی ہے، اور کئی گنا زیادہ ہو کر پہنچی ہے۔ دیگر مذہب والوں نے تو صرف کالی بلی کو منحوسیت کی علامت بتایا تھا، مگر اسلام نے تو کالے کتے کو منحوس کے ساتھ ساتھ شیطان اور نجس کہتے ہوئے اس کے قتل عام کا بھی حکم دیا۔ کالے کتوں کی شیطانیت سے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ خالص سیاہ رنگ کا کتا، یعنی کالے رنگ کا کتا، نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر اس کے سامنے سطر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سیاہ کتا شیطان ہے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب میں درج ہے، اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث درج ہے۔ شیطانیت کا درجہ منحوسیت سے 100 گنا بڑھ کر ہے، کیونکہ شیطانیت کے نام پر قتل عام ہے، اور یہ قتل عام آج بھی حلال ہے اور قیامت تک حلال رہنے والا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر بات یہ نہ ہوتی کہ کتے امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتے تو میں تمام کتے مار ڈالنے کا حکم دیتا، تو تم صرف سیاہ کتوں کو مار دیا کرو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، اور یہ مشکات شریف میں بھی درج ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ وہ کالا کتا جس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں، اسے قتل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان ہے۔ قتل کا حکم تو صرف کالے کتے کے لیے رہ گیا، مگر اسلام کے مطابق شیطانیت اب بھی تمام کتوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب تم رات کو کتے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ اعوذ باللہ کب پڑھتے ہیں؟ جب یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو کہ شیطان کہیں آس پاس موجود ہو۔
इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया जब तुम रात को कुत्ते की आवाज सुनो तो आऊज़ बिल्लाह पढ़ा करो। कत्ल का हुक्म तो सिर्फ काले कुत्ते तक रह गया, मगर शैतानियत के साथ साथ मनहूसियत के हुक्म के बारे में भी सारे कुत्ते अभी तक बेचारे शामिल हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो जो वही वाले फरिश्ते थे, वो सही मुस्लिम में फरमाते हैं कि आपके घर इसलिए नहीं आ सका क्योंकि आपके कुत्ते ने मुझे रोक रखा था, और हम उस घर में नहीं जाते जिस घर में कुत्ता और तस्वीर हो। रूहानी मनहूसियत और रूहानी शैतानियत के बाद कुत्ते को अमली तौर पर निजस भी करार दिया गया। निजस मतलब बहुत गंदा, और ये नजासत इतनी हद तक बढ़ गई कि अगर वो किसी चीज को मुंह लगा दे, यानी कुत्ता अगर किसी चीज को मुंह लगा दे तो उस चीज को 7 मर्तबा धोना जरूरी है, जिसमें से पहली मर्तबा मिट्टी के साथ धोना है। अब मुसलमान उलमा के नज़दीक सिर्फ साबुन से धोना काफ़ी नहीं है, या डिटर्जेंट से, या जो भी बर्तन धोने वाली चीज़ें होती हैं उनसे धोना काफ़ी नहीं है। जब तक कि मिट्टी से ना धोया जाए उसकी निजासत दूर नहीं होगी। सही मुस्लिम में दर्ज है कि जब कुत्ता बर्तन में मुंह डाले तो उसे 7 मर्तबा धोना है, जिसमें से पहली मर्तबा मिट्टी से धोना होगा। फिर कुत्ते के खिलाफ जो है वो नफरत कुरान में भी कहीं ढकी छुपी नहीं है। कुरान में है कि ए पैगंबर, उन पर उस आदमी का किस्सा तलावत कीजिए जिसको हमने अपनी आयत दी और वो उनमें से निकल गया, यानी काफिर हो गया, अल्लाह से फिर गया, तो शैतान उसके पीछे लगा, वो गुमराहों में से हो गया। अगर हम चाहते तो इन आयतों की वजह से उसका रुतबा बुलंद करते, लेकिन उसने जमीन पर गिरना चाहा और अपनी ख्वाहिश पर चला, तो उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है। अब अगर तू उस पर हमला करे तब भी वो जबान लटकाएगा, और अगर उसको उसके हाल पर छोड़ दे तब भी वो जबान लटकाएगा। ये उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया। बस आप इन पर किस्से बयान करें ताकि वो गौर फिक्र करें जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, उनकी मसल बरी है। ये सूरह अराफ की आयतें हैं जो मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। फिर कुत्ते के खिलाफ नफरत जो है वो हदीस में मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ और भी बता देता हूँ। सही बुखारी की किताब उल हिब्बा में दर्ज है, बुरी मिसाल हमारे लिए नहीं है जो शख्स अपना हिब्बा वापस लेता है, वो कुत्ते की तरह है जो अपनी कै दोबारा चाट लेता है। कै वोमिटिंग को कहते हैं, कि मतलब जो शख्स अपना हिब्बा वापस लेता है उसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जो अपनी वोमिटिंग को दोबारा चाट लेता है। काले कुत्तों पर शैतानियत का हुक्म को देखकर ज़हन में एक सवाल उठता है कि आखिर काले बकरे की कुर्बानी को ही इम्पोर्टेंट क्यों दी गई? क्या बकरे के काले रंग की वजह से उसमें भी शैतान आ जाता है और बकरे को ज़बा करने से ये शैतान उसके साथ ज़बा हो जाता है और बलाएं टल जाती हैं? फिर दूसरी बात यह है कि कुत्तों के कत्ल के 3 स्टेप्स हैं। पहले मरले में रसूल ने हुक्म दिया कि सब कुत्तों को बगैर नस्ल के, बगैर तफरीक के, बगैर रंग के कत्ल कर दो, सब कुत्ते मारने का हुक्म दिया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आया उसमें रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि इनमें से शिकार करने वाले और रखवाली वाले कुत्ते कत्ल ना करो और बाकी सारे कुत्ते मार दो। तीसरा स्टेप ये आया कि रसूल ने हुक्म दिया कि सिर्फ काले कुत्तों में शैतान होता है, इसलिए काले कुत्तों को कत्ल कर दो और बाकी को छोड़ दो। सही मुस्लिम की हदीस में हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि कुत्तों को मारने का हुक्म करते थे और फिर मदीना और इसके आसपास में कुत्तों का पीछा किया गया तो हमने कोई कुत्ता मारे बगैर ना छोड़ा, यहाँ तक कि हमने देहातों की ऊंटनी के साथ साथ रहने वाले कुत्तों को भी मार डाला। जाबिर से रिवायत है सही मुस्लिम की हदीस में कि रसूलुल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि कुत्तों को कत्ल कर दिया जाए, तो अगर कोई औरत देहात से अपना कुत्ता लेकर आए तो हम उससे भी मार डालते थे। फिर रसूलुल्लाह ने कुत्तों को कत्ल करने से मना फरमा दिया और इरशाद फरमाया कि तुम लोग उस काले कुत्ते को कत्ल करो जिसके चेहरे पर 2 नुक्ते होते हैं, क्योंकि वो शैतान होता है। अबे यार, ये क्या खुला तेजाब है? अगर काले रंग के अलावा बाकी रंग के कुत्तों में शैतान नहीं था तो फिर पहले तमाम कुत्तों को कत्ले आम करवाने की क्या जरूरत थी?
پھر جو ڈیوائن الہام ہوتا ہے وہ تو ایسی ہونی چاہیے جس کا دار و مدار جو ہے وہ ہٹ اینڈ ٹریل میتھڈ پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے سٹیپ میں ہی یہ فیصلہ آ جانا چاہیے تھا کہ صرف کالے کتوں کو مارنا ہے، باقی بیچارے کتوں کا کیا قصور تھا۔ پھر شراب وغیرہ کے معاملے میں تو انسان سمجھ سکتا ہے، بہانہ بنا سکتا ہے کہ انسانی نفسیات کے مطابق یہ سلسلہ پہلے سلولی پابندی لگاؤ، پھر سختی کرو اور پھر ٹوٹلی منع کر دو، وہ سمجھ آتی ہے۔ مگر کتوں کا معاملے میں تو یہ پورا کا پورا سسٹم ہی الٹا ہے، یعنی پہلے انسانی نفسیات کے خلاف شدید ترین فیصلہ کرتے ہیں کہ سارے کتے مار دیے جائیں، پھر بعد میں آہستہ آہستہ کیونکہ لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ کتوں کو کیوں مارا جا رہا ہے تو اس اصول میں تھوڑی تھوڑی سافٹنس پیدا کی گئی۔ ہوا کیا ہوگا کہ سب سے پہلے صحابہ نے جو ہے وہ رکھوالی والے کتے یا جو شیفرڈز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے شور مچایا ہوگا، تو اس پر پیغمبر صاحب نے جو ہے وہ اپنا حکم تبدیل کر دیا، اور پھر آس پاس سے آنے والی جو عورتیں ہیں انہوں نے بھی اپنے کتوں کے قتل عام پر دہائی مچائی ہوگی، تو پھر کالے کتوں کے علاوہ باقی کتوں کی جان بخشی کی وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابی عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ پہلے رسول اللہ نے تمام کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر پھر پوچھا کہ مدینہ والوں کو اس حکم سے کیا تکلیف ہے اور کتوں کا کیا مسئلہ ہے، تو لوگوں کے بتانے کے بعد رسول اللہ نے شکار والے اور جو شیفرڈز ہوتے ہیں جو ریوڑ کی بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرتے ہیں ان کتوں کو جو ہے وہ زندہ رہنے کی اجازت دے دی۔ الہامی وحی کے ایسے نظام کو تسلیم کرنا ممکن نہیں جو ایک ظالمانہ بھی ہو اور پھر وہ سپرسٹیشس بھی ہو، اور ڈیوائن ہونے کے باوجود وہ ہٹ اینڈ ٹریل میتھڈ کے پہ جو ہے وہ اس کو فالو کرتا ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیوائن ریویلیشنز ہوتی ہیں وہ عقل کی بنیاد پر پورا ہی نہیں اترتی، بلکہ زمانہ جاہلیت کی لوگوں کی ناراضگی اور ان کے بار بار احتجاج کرنے پر جو ہے وہ ان کو چینج کرنا پڑتا ہے محمد صاحب کو۔ پھر مسلمان یہ بہانہ بناتے ہیں کہ کتوں نے لوگوں کو کاٹا ہوگا اس لیے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، یہ بہانہ بھی غلط ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت بہت واضح ہے کہ محمد نے کتوں کو مارنے کا حکم اس وقت دیا جب جبرائیل نے وحی لانا بند کر دی تھی، کیونکہ محمد کے بستر کے نیچے ایک کتا آ گیا تھا اور محمد کو پورے دن پتہ ہی نہیں چل سکا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کتے کا بچہ پورا ایک دن بستر کے نیچے بیٹھا رہا ہے، نہ کھانے کے لیے باہر نکلا ہے نہ پینے کے لیے باہر نکلا ہے، اور محمد کو پورے دن تک پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ مسلم کی روایت آتی ہے کہ محمد نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ پھر دوسرا بہانہ جو آج کے ماڈرن مسلم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کتوں سے نفرت اس لیے دلائی گئی ہے کیونکہ ان کے اندر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی فضول سی بات ہے۔ اس بنیاد پر تو بلیوں کو بھی حرام قرار دینا چاہیے، کیونکہ بلیوں میں بھی وہی بیماریاں ہوتی ہیں جو کتوں میں ہوتی ہیں، اور آج کل کی سائنٹیفک ریسرچ یہ ثابت کر رہی ہے کہ کتوں کو پالنے والے لوگ یقینی طور پر ان لوگوں سے زیادہ مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی سٹیبل اور ہیلدی ہوتے ہیں جن کے پاس کسی نہ کسی طرح کا پیٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر کتا ایز اے پیٹ ہوتا ہے۔ پرابلم یہ تھی کہ ہمارے آقا جو ہے وہ رات کو چھپ چھپ کر اپنی مشوقوں سے ملنے کے لیے جاتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں کالا کتا کوئی ان کو پڑ گیا۔ اب وہ کالا کتا پڑ گیا تو کتوں کے ساتھ کتے کی دشمنی ہو گئی، اور کتے نے بولا کہ کتوں کو مار دو۔ پیارے آقا، اگر آپ کتے کام کرتے ہوئے ہمارے کتے نہ مارتے تو آج ہم آپ کی کتے والی نہ کر رہے ہوتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔ ہیلو دوستو، میں ہوں ایکس مسلم سپارٹیکس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، قرآن اور اسلام کو ایکسپوز کرنے کے کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ سپورٹ آپ مجھے پیٹرین کے ذریعے اور پے پال کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ پیٹرین اور پے پال کے لنکس آپ کو پن کمنٹ میں مل جائیں گے۔